نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے، کتنی مقدار واجب ہے اور اس کا مناسب وقت کیا ہے؟ یاد رکھیں، صدقۃ الفطر یہ روزوں کے شکرانے کے طور پر دیا جاتا ہے اور ہر اس آدمی پر یہ واجب ہے کہ جس آدمی کے پاس ضرورت سے زائد مالیت کا اگر اندازہ لگائیں تو وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کا نصاب ہے 1,34,000 روپیہ اور اس آدمی کے پاس اس کی ضروریات سے زائد چیزوں کا اندازہ لگائے گا، تھوڑا سونا، تھوڑا چاندی، کچھ نقدی، کچھ مال تجارت اور ایسا سامان جو ضروریات میں استعمال نہیں ہوتا اور سالہ سال سے پڑا ہے، اس کے پاس ضرورت سے زائد ہے، اس سب کی مالیت اگر 1,34,000 کو پہنچتی ہے تو اس آدمی پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، اس کے 2 مکان ہیں، ایک میں اس نے رہائش رکھی ہے اور دوسرا فالتو پڑا ہوا ہے، فارغ پڑا ہوا ہے، اور اس مکان کی قیمت اور مالیت کا اندازہ لگایا گیا تو وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتی ہے، 1,34,000 کو پہنچتی ہے، تو لہذا یہ آدمی بھی صاحب نصاب ہے اور اس آدمی پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے مال کے اندر اس پر سال کا گزر جانا ضروری ہے، جبکہ صدقۃ الفطر میں یہ ضروری نہیں کہ اس پر 1 سال گزرے، بلکہ صدقۃ الفطر کا جب وقت آئے تو بس اس کے پاس اتنی ملکیت کا ہونا، اتنی مالیت کا ہونا اس آدمی پر صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے کافی ہے۔ اور اس کا مناسب اور موزوں وقت کیا ہے، کب واجب ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ عید الفطر کی فجر کا وقت جو ہی داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، تو جو آدمی اس سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں، اور دوسری طرف جو روح اس سے پہلے آ جاتی ہے دنیا کے اندر، جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس وقت کو پا لیتے ہیں تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں، البتہ کوئی آدمی اگر عید سے پہلے رمضان المبارک کے اندر صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے اور اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوا اور اس نے ادا نہیں کیا، عید کا دن گزر گیا اور کئی دن گزر گئے، تو یہ وجوب ختم نہیں ہوتا یہاں تک کہ یہ آدمی ادا کر لے۔ تو اس پر لازم ہے کہ اگر اس وقت اس کے پاس نہیں ہے تو بعد کے اندر جب اس کے پاس روپیہ پیسہ آ جائے تو اس آدمی پر لازم ہے کہ یہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اور اس کی مقدار کیا ہے، کتنا ادا کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ 2 کلو گندم یا اس کی قیمت جو ہر علاقے میں مختلف ہو سکتی ہے، شہری علاقوں میں گندم کی قیمت قدر زیادہ ہوتی ہے اور دیہاتی علاقوں میں قدر کم ہوتی ہے، تو اس کا اندازہ جو کہ لگ بھگ 250-300، اب کرنٹلی جو ہے نا اس کی قیمت اتنی بنتی ہے، تو ہمارے اس علاقے کے اندر اس کا اندازہ لگایا گیا تو اس اعتبار سے 2 کلو گندم کی قیمت تقریباً 250 روپے بنتی ہے، تو ہر آدمی سے فی نفر 250 روپیہ واجب ہے۔